رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاف والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتقين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے مومنین سے اور مومنات سے کہ ان کو باغ دے گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور اس میں پاکیزہ قیام گاہیں بھی ہیں. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ مگر جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے. اللہ کی رضا ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو ہماری تقریر کا عنوان رضا الہی ہے. لغت میں رضا کا مفہوم رضیا یرضا رضن رضوانن برضوانن کما قال سیبویہ یعنی رضی الشیء اختار الشیء پسند کرنا راضی ہونا خوش ہونا اور رضوان الرضا الکثیر بہت سی رضا رضوان کے معنی ہے. اور قاموس الصحیفہ میں ہے کہ الرضا حالت النفس سے توجب تغیرها وانبساطها لإيصال النفع إلى الغير أو الانقياد لحكمه کہ رضا کیا ہے؟ انسان کے نفس کی وہ حالت کہ جب وہ کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے اور کسی کے حکم کی اطاعت کرتا ہے تو اس سے جو مسرت آمیز تغیر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کو رضا کہتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارا موضوع رضا الہی ہے لہذا لغت سے ہٹ کر ہم اس عنوان پر آتے ہیں کہ رضا اللہ کیا ہے. رضا اللہ عن العبد ان یراہ معتمرا فی امرہ ومنتہیا عن نہیہ. اللہ کی رضا بندے سے یہ ہے کہ وہ حکم جو اللہ کا ہے اس کو بندہ بجا لائے اور جس سے خدا روکے اس سے رک جائے. اور رضا العبد عن اللہ بندے کی یہ تو خدا کی رضا ہے. بندے کی رضا یہ ہے کہ ان لا یکرہ علی ما یجری علیہ القضاء. بندے کی رضا یہ ہے کہ جو اللہ کی قضا اس پر جاری ہو اس کی پیشانی پر شکن نہ آئے. رضا. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر آن رضا الہی پیش نظر رکھے. زندگی کی ہر زمین پر
اور بندگی کے ہر آسمان رضا الہی کو پیشے نگاہ رکھے، جس ہوا میں سانس لے، جس فضا میں چلے، رضوان خدا بندی پیش نگاہ ہو، کیونکہ فرش عبدیت کے سجدہ گزار کو اجازت نہیں کہ عرش معبودیت کے سلطان سے سرتابی کرے۔ صحرا سے قطرے کو، دریا سے خس کو، بجلی سے تصادم کی اجازت ہے، مگر انسان ضعیف البنیان کو خدا لامکان اور لازمان سے سرتابی کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حق اس کا اس وقت چھن گیا جب اس نے صحیفہ تخلیق پر دستخط بحیثیت چھن گیا، یہ حق چھن گیا جب اس نے بحیثیت مخلوق کے دستخط کی صحیفہ تخلیق پر اور خالق ہونے سے انکار کر دیا۔ لہذا جب وہ کرم بنی آدم کا تاج پہنتا ہے تو تاج کی لاج بھی رکھے، اور جب عقل سلیم کی قبا زیب بشریت ہے تو اس کا لحاظ بھی رکھے، اور جب خان نعمت کی اشیاء کے لیے منہ کھولتا ہے تو اس کی مدح میں رد اللسان، اور جب اس کی نعمتوں کو دونوں ہاتھوں کی چابک دستیوں سے لوٹتا ہے تو ان ہاتھوں کو ادھر بلند بھی کرتا ہے، اور جب اللہ کے مال و منال کو حاتم کی طرح خرچ کرتا ہے تو تازیان قضا کو رستم کی طرح بنتا ہے۔ انسان کے لیے یہی راستہ ہے، اور یہ ہماری گفتگو تو شرافت ظرف انسانی کے حوالے سے ہے، یہ ہماری گفتگو شرافت ظرف انسانی کے حوالے سے ہے کہ وہ سنبھل جائے، رک جائے، جھک جائے، ورنہ ہم انسان کی عظمت اور فرعونیت کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ انسان خشکی پر بکھرے ہوئے شیر کی طرح انا ربکم الاعلی کہتا ہے، اور پھر رود نیل کی موجوں میں ہوا کے خیمے میں چھپ کر اپنی خدائی کا تماشا اڑاتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ قضائے رب کے آگے جھک جائے، قضائے رب کے آگے جھک جائے، کیونکہ قضا خدا کی ہے، حدیث قدسی ہے، قدرت المقادیر ودبرت التدبیر واحکمت السنن فمن رضی لی فلہ الرضا منی ومن سخط عنی فلہ السخط عنی۔ میں نے تقدیر بنائی ہے، میں نے تقدیر کی راہیں تشکیل کی، میں نے کائنات کو سلسلے علت و معلول سے منظم کیا ہے، لہذا جو ہم سے خوش ہے تو ہم خوش ہیں، اور اگر ناراض ہے تو ہم سب اس سے خوش ہیں۔ لہذا انی انا اللہ لا الہ الا انا من لم يصبر على بلائی ولم يشکر على نعمائی ولم يرضى بقضائی فلیتخذ ربا سوائی۔ ہم خدا عظیم دلیل ہیں جو ہماری بلا پر صبر نہ کرے، ہماری نعمتوں پر شکر نہ کرے، ہمارے قضا کے آگے جھکے نہیں، اس کو چاہیے کہ ہمارے سوا کوئی اور خدا ڈھونڈے۔ اسی لیے جو تکریم ضمیر انسانی کے علم بردار تھے اور سچائیوں کے راستہ تھے وہ چھپ جاتے تھے۔ سأل النبی طائفة من اصحابہ ما انتم قالوا مؤمنون قال وما علامة ایمانکم قالوا نصبر على البلاء ونشكر على الرخاء ونرجى بمواقع القضاء قال ومؤمنون برب الكعبة۔ حضور نے ایک مرتبہ
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے گروہ سے پوچھا من تم کون ہو؟ کہا ہم مومن ہیں۔ کہا ما علامت ایمانکم، تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ کہا ہم بلا پر صبر کرتے ہیں، نعمتوں پر شکر کرتے ہیں اور خدا کی قضا پر راضی ہوتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا پروردگار کعبہ کی قسم کہ تم مومن ہو۔ معلوم ہوا کہ ایمان کے بعد انسان میں قضا پر ایمان آ جاتا ہے، ایمان سے پہلے نہیں آتا۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور مجھے سلجھانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک غیر مسلم کا عمل خیر مقبول کیوں نہیں ہوتا، اس کو رضا الہی کیوں نہیں ملتا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جو صدیوں سے علماء کے درمیان میں قابل بحث ہے کہ ایک غیر مومن، ایک غیر مسلم جب نیکی کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو اس کا ثواب کیوں نہیں ملتا، اس کا اجر کیوں نہیں ملتا، رضا رب کیوں نہیں ملتی؟ تو اس کی وجہ ہے میرے دوستوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ خیر مطلق اور بر مجسم اور نیکی یہ کوئی مستقل چیز نہیں ہے۔ اس میں ہمیں ہر آن یہ دیکھنا ہے کہ رضا رب کیا ہے۔ آپ یہ کہہ کر نہیں جا سکتے کہ سچائی اچھی چیز ہے، میں تو سچ بولوں گا، نہیں، رضا رب کیا ہے؟ تو ہمیں ہر چیز میں دیکھنا ہے کہ رضا رب کیا ہے، اور یہ شرط غیر مسلم پریشان نہ ہو۔ اسلام بڑا غیر متعصب مذہب ہے، اس میں مسلمان ہو یا غیر مسلم دونوں کے لیے عمل میں رضا رب رکھنا۔ اگر مسلمان ہے تو بھی اگر رضا رب نہیں تو اس کو مرضی رب نہیں ملے گی، جنت نہیں ملے گی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کو فرمایا انہوں نے کہ میں نے خود سنا، رسول سے کی زبان سے خود سنا کہ حضور فرماتے کہ جب قیامت ہوگی اور فیصلہ ہوگا تو اللہ ایک دولت مند کو بلائے گا کہ میں نے تجھے دولت دی، وہ کہے گا ہاں، خرچ کیا، وہ کہے گا ہاں، کس کو دیا؟ قرابت داروں کو، صلہ رحم کیا، تو آواز آئے گی جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے دولت خرچ کی کہ تاکہ دنیا تجھے سخی سمجھے، تو نے ہماری رضا کے لیے نہیں کی، لہذا اس کو جہنم بھیج دو۔ معلوم ہوا کہ مسلمان بھی اگر رضا رب کے ماتحت کام نہیں کرتا تو پھر وہ مقبول نہیں ہے، وہ مقبول نہیں ہے۔ تو رضا رب کے لیے ہمیں ہر وقت پیش نگاہ رکھنا ہے کہ رضا رب ہے کہ نہیں، رضا رب ہے کہ نہیں۔ عمل کی حیثیت 6 ہے، عمل کی حیثیت 6 ہے: نفس عمل، مکان عمل، زمان عمل، ماحول عمل، کمیت عمل، کیفیت عمل۔ مگر ان سب میں جو جان عمل ہے وہ کیفیت عمل ہے، یعنی اخلاص۔ اخلاص جو ہے وہ جان عمل ہے۔ اخلاص کو دیکھنا ہے کہ وہ ہے کہ نہیں۔ کتنے ہی انسان سجدے کرے اگر خلوص نہیں تو بیکار ہے۔ اس لیے اخلاص کہاں سے دیکھیں گے؟ ازلی اخلاص، ازلی آموز اخلاص عمل۔ ازلی آموز اخلاص عمل، مرد حقراتاں ملزا ازدقل، رو خیو انداز بر روح علی، افتخار ہر نبی و ہر ولی، منتے غفے حقی زنم، اندے حقم نہ معمور صنم، شیر حقم نیستم شیر ہوا، فعل من بر دین من باشد گواہ۔ اس نے لعاب دہن علی کے منہ پر پھینکا اور پھر علی اتر آئے اور کہلنے لگے۔ اس نے پوچھا کہ آپ گردن کیوں نہیں کاٹتے؟
تو کہا کہ میں تیز چلاتا ہوں پے حق بھی ظلم، حق کے لیے چلاتا ہوں، حق کے لیے شیر حق کم نیستم شیر ہوا، میں شیر حق ہوں، خواہشات کا شیر نہیں، اور میرا یہ فعل جو ہے وہ میرے دین پر گواہ ہے۔ معلوم ہوا کہ جب پوچھا گیا کہ اتنے زبردست پہلوان کو پکڑنے کے بعد، حاوی ہونے کے بعد کیوں آپ نے چھوڑا، تو کہا اس لیے کہ اس نے مجھ کو ذاتی طور پر غضبناک کیا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ شمشیر کی روانی میں جذبات کی طغیان۔ ہم ہر چیز میں رضا رب دیکھتے ہیں، رضا رب دیکھتے ہیں، اور کبھی رضا رب اس میں ہے کہ تلوار دشمن کی گردن سے اٹھ جائے، اور کبھی رضا رب اس میں ہے کہ تلوار کی چھاؤں میں خود سو جائے۔ حضور نے فرمایا، حضور سے جبرائیل نے عرض کیا کہ لا تبت هذه الليلة على فراشك، کہ آج کی رات آپ اپنے بستر پر نہیں سوئیں۔ فدعا عليا، علی کو بلایا، قال انی آمرك ان تجعل مسجد، میں حکم دیتا ہوں کہ تم میرے بستر پر سو رہو۔ قال اتسلم من مبیتی ہناک، کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ قال نعم، حضور نے فرمایا کہ ہاں۔ فتبسم ضاحکا، علی مسکرائے، واحوى الى الارض ساجدا، اور زمین پر سجدے خالق ادا۔ خدا تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ محمد کا فدیہ کر دیا، تو نے اس قابل بنایا، اس قابل بنایا۔ فرفع راسہ، اور اپنے سر کو اٹھایا، وقال امضي ما امرت فإن سمعي وبصري وسويداء قلبي لك، میری آنکھ، میرے کان، میرا دل سب تیرا ہے۔ پھر علی، میں اس لیے الفاظ پڑھتا ہوں تاکہ یہ معلوم نہ ہو کہ میں اپنی جانب سے کہہ رہا ہوں، جو کچھ وہ لکھا ہوا ہے۔ پھر علی برد خضرمی اوڑھ کر سوتے ہیں، اور پھر احیاء العلوم علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ، 30ویں جلد، صفحہ 225، سطر 21، وبات علی کرم اللہ وجہہ علی فراش رسول اللہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں علامہ غزالی، رسول کے بستر پر سو رہے، فأوحى اللہ الى جبرائیل و میکائیل، اللہ نے جبرائیل اور میکائیل کی طرف وحی کی، انی آخیت بینکما، میں نے تم کو ایک دوسرے کا بھائی، وجعلت عمرکم اطولا من عمر الاخر، اور ایک کی عمر میں نے سادہ بنائی، ایک کی کم بنائی۔ فَأَيُّكُمْ مَنْ يُوسِرُ صَاحِبَهُ بِالْحَيَاةِ، تو تم میں سے کون ہے جو اپنی زیادہ زندگی اپنے دوست کو دے دے؟ وَكِلَاهُمَا اخْتَارَ الْحَيَاةَ، دونوں نے کہا کہ ہمیں زندگی پسند ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمَا، پھر اللہ نے وحی کی، أَفَلَا كُنْتُمَا مِثْلَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ،
انی آخیت بینہ وبین نبی محمد وہو بات علی فراشہ فیفتی بنفسہ. تم کیوں نہیں ہو جاتے علی کی طرح کہ ہم نے اس کو اور رسول کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا اور وہ ان کے بستر پر سو رہا ہے اور اپنی جان ان پر فدا کر رہا ہے. اہبط الی الارض، جاؤ زمین پر وَفِزَاءُ وَنَدُوبِهِ، اور اس کو دشمنوں سے بچاؤ. فَنَزَلَ جِبْرَائیل، اترے جبرائیل. قَالَ بَخٍ بَخٍ لَكَ يَا یباہی بک الملائکہ. اللہ تجھ پر فخر کر رہا ہے، ملائکہ کے درمیان فخر کر رہا ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ آیَاتٍ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. عجیب بات ہے کہ تعمیل تو حکم رسول کی ہو رہی ہے اور رضا اللہ کی ہو رہی ہے. ایسا سودا چشم فلک نے کم دیکھا، ایسا سودا بازار نقد و نسیاں میں، بے جان و دل میں بہت سے سودے ہوئے، لیکن اور ایسے سودے کم دیکھے اور ایسی قیمت بھی کم نظر آئی. اور وجہ بھی یہ ہے کہ یہ شے جو بک رہی ہے یہ پہلے نہ بکی، نہ تلی، نہ کسی نے پرکھا، نہ جانچا، کسی کو معلوم نہیں یہ کیا ہے. علی نہ کبھی بکے نہ کبھی تلے. وہ کیسے تلے؟ جو فضہ کا مالک ہو. وہ چاندی میں کیسے تلے؟ جو ابو ذر کا صاحب ہو. وہ زر میں کیسے تلے؟ جو گوہر درج امامت ہو. وہ موتیوں میں کیسے تلے؟ ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ ادنا میں تلے، ابراہیم آگ میں تلے، سلیمان ہوا میں تلے، یونس پانی میں تلے، ذرے میں آفتاب تلے، نقطے میں کتاب تلے، قرآن میں ابو تراب تلے. تلے تو مہرے نبوت کی ترازو پر تلے اور بکے تو لخت مشیت کی آگ. یہ منزل گزر رہی ہے، یہ منزل گزر رہی ہے. اب میں صرف رضا کی بات کر رہا ہوں تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ جس کے دل پر من الناس میشی کی مہر ہو اس میں نفسانیت کہاں، اور جس کے ذہن کے لیے فی صدور الذین آیا ہو اس میں خیانت کہاں، اور جس کے ذہن کے لیے انا النقطۃ تحت الباب اس میں جہالت کہاں، اور جس کے ہاتھوں کی حرکت کبھی انما کا نگینہ، کبھی حلتا کا آئینہ، کبھی لافتہ کا سفینہ، غلط کار کہاں، اور جس کے پیر کبھی توشے رسول جلیل پر، کبھی شہ پر جبرائیل، اس سے لفظ کے رفتار تھا. کسی آنکھوں میں لو کشف الغطاء کی تحریر اور آب وحی میں حل کیا ہوا سرمہ بدنی روز خیبر لگایا ہو، اس کی بصارت میں ریب کہاں. کانوں میں اذن وائیہ کی سند ہو اس کی سماعت میں عیب کہاں، اور جس کی زبان رسول کے ذہن میں ہو اور رسول کی زبان جس کے ذہن میں ہو اس سے غلط بات کہاں، اور لسان صدق علیہ جس کی گفتار ہو اور بلغ الایمان جس کی رفتار ہو اس سے منافی رضا حرکات کہاں. علی سے منافی رضا حرکت نہیں ہوگی. علی جب تلوار اٹھائے تو حق ہے.
اور اب پھر وہی بات کہ آپ کہیں گے کہ رضا رب پر گفتگو کرتے کرتے رضا رسول کیسے آ گئی؟ بھائی یہ تو آپ کو پہلے معلوم ہونا چاہیے تھا، کلمہ پڑھنے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے تھا۔ آپ تو کلمہ پڑھ چکے ہیں بھائی، اس مسئلے کو تو امام صادق علیہ السلام طے کر چکے پوچھا یا اپنا رسول اللہ ایک آیت سمجھ میں نہیں آتی، فلما سفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین، کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم غمزدہ ہوئے، غضبناک ہوئے تو ہم نے انتقام لیا اور ان کو غرق کر دیا۔ تو یہ اپنا رسول اللہ، کیا اللہ بھی رنجیدہ ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے؟ ابتدائی دور کی بات ہے، امام نے فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ کا تصور غلط ہے۔ ہمارے یہاں اللہ کا تصور اس سے بہت ماورا ہے۔ اللہ انسان نہیں جس میں غصہ ہو، جس میں خوشی ہو، ناراضگی ہو۔ کافر اس آیت میں کیا ہے؟ کہا کہ لا یاسفو کاسفنا، جو ہماری طرح رنجیدہ اور خوش نہیں ہوتا، ولکنی جعل اولیاء لنفسہ، لیکن اس نے کچھ ایسی ہستیاں بنائی ہیں، انہم یاسفون ویرزون، وہ غمزدہ بھی ہوتی ہیں اور خوش بھی ہوتی ہیں۔ وجعل رضاہم لنفسہ رضا، اور ان کی رضا کو اپنے نفس کی رضا بتایا، اور ان کی ناراضگی کو اپنے نفس کی ناراضگی بتایا۔ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ من یطع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اور جس نے تیری بیعت کی رسول، اور اس نے تیری نہیں ہماری بیعت، اور اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے۔ کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ اس نے کہا پڑھی، کا بس یہ رسول ہے جو مظہر رضا رب ہے۔ رسول کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کون کیسا ہے۔ قرآن بھی مظہر رضا رب ہے، معلوم ہوتا ہے قرآن سے کہ اللہ کیا پسند کرتا ہے، قرآن کیا پسند نہیں کرتا۔ لیکن اوامر اور نواہی، حلال و حرام قرآن سے معلوم ہو سکتے ہیں، لیکن انسانوں کے بارے میں کس سے خدا خوش ہے، کس سے خدا ناخوش ہے، یہ قرآن سے معلوم نہیں ہوگا، یہ رسول سے معلوم ہوگا۔ چڑھا رہا ہے، کس کو بڑھا رہا ہے، کس کو دبا رہا ہے، کس کو اٹھا رہا ہے، یہ رسول سے معلوم ہوگا۔ رسول کو دیکھیے۔ اب آپ کا تعاقب سیرت نبی ہونا چاہیے، منزل تعاقب رسول کو دیکھیے، دیکھتے چلیے کس سے خوش ہے۔ آپ ان کے کلمہ گو ہے نا، لہذا جس سے وہ خوش ہو آپ اظہار خوشی، اور جس سے وہ ناراض ہے آپ ناراض ہوتے ہیں، چاہے آپ کا دل اس کو کتنا ہی پسند ہو۔ رسول مظہر رضا رب ہے، مظہر رضا رب ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں، میرا کام یہی ہے کہ میں تاریخ و سنت اور احادیث میں یہ دیکھتا ہوں کہ رسول کس سے خوش ہے، تاکہ میں بھی ان سے محبت کروں، کس سے ناراض تاکہ میں بھی ان سے دور ہوں، کیونکہ رسول کی رضا سب پر مقدم ہے، سب پر مقدم ہے۔ رسول بہتوں سے محبت کرتے تھے، بہتوں کو چاہتے تھے، بہتوں کا خیال کرتے تھے، لیکن پوری تاریخ میں ایک رسول کا کردار صرف ایک کاج کے لیے نظر آتا ہے اور کہیں نہیں دکھا دیتا۔ ہم نے محبت کرتے ہوئے رسول کو دیکھا، چاہتے ہوئے رسول کو دیکھا، بغل گیر ہوتے ہوئے رسول کو دیکھا، گود میں اٹھاتے ہوئے رسول کو دیکھا، لیکن ایک کردار ایسا جس کی نظیر پوری تاریخ سیرت نبی میں نہیں، اور اس کو ہم ترمذی شریف سے اور مستدرک کو صحیحین سے پڑھ رہے ہیں کہ اور راوی بھی بہت معتبر ہے۔ ان ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما رأيت احدا كان اشبه كلاما وحديثا من فاطمہ برسول اللہ۔ فرماتی ہے جناب عائشہ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کوئی انسان جو اتنا رسول سے کلام میں اور گفتگو میں مشابہ ہو۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ کلما دخلت علیہ، بس یہ چیز میں کلما دخلت علیہ، جب فاطمہ زہرا رسول کے پاس جاتی ہے
فرحبا بها، آپ کہتے تھے مرحبا مرحبا. تو پھر معلوم ہوا جس کی تعظیم رسول کر رہا ہو اس کی تعظیم ہم کریں گے یا نہیں؟ اور ظاہر ہے حضور نے فرمایا بضعۃ منی، میرا ٹکڑا ہے. تو فاطمہ میں کوئی بات تو ہے کہ جو رسول اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. ظاہر ہے کہ نبوت کا پارا ہے تو پارا پارے کا احترام کرتا ہے. رسول کو دیکھا تو ہم جھک گئے کہ رسول تعظیم کر رہا، تو ہمارے دل میں بھی زہرا کی تعظیم ہے. پھر ہم نے دیکھا یہ بھی جامع ترمذی شریف سے ہم نے دیکھا کہ 2 بچے دوڑتے ہوئے آئے، سرخ لباس ہے. راوی نے یہ بھی بتایا کپڑے کیسے، سرخ لباس ہے، الجھے گرے. فنزل النبی، نبی نے خطبہ توڑا، نیچے اترے، اٹھایا. صدق اللہ، انما اموالکم واولادکم فتنہ. اور کر رہے ہیں. اب جب رسول اس طرح کسی کی طرف متوجہ ہوں گے تو جتنے مسلمان ہیں وہ دیکھیں گے یہ کون ہے جو آیا. ابھی مسائل نہیں پڑھ رہا، یہ کون ہے جو آیا. اور اسی بات صاحب در منصور نے دوسرے انداز سے بیان کیا ہے، اور وہ حقیقت سے اتنا قریب ہے کہ جب میں نے پڑھا تو معلوم ہوا کہ نقشہ ہوا. اس میں حسنین کریمین کی بات نہیں ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ حسین، 4 حسین، مسائل نہیں پڑھا. حسین اور حسین کپڑے سے الجھے، الفاظ ہے فسقط، وہ گرے تو بکا اور روئے. فنظر النبی، اور نبی اترے. صحابہ کلہم اسرعوا الیہ، سارے صحابہ حسین کی طرف دوڑے، اور حسین من یدن بیدن، ہاتھوں ہاتھوں رسول کی گود میں پہنچ گئے. یہ چیز، یہ حقیقت ہے جو سب صحابہ کرام نے دیکھا کہ رسول اترے تو سب متوجہ ہو گئے، سب متوجہ ہو گئے، سب کو حسین عزیز ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. دنیا اس رمز کو نہیں سمجھی کہ رسول کیا کہہ رہے ہیں، مگر میں بتاتا ہوں کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ ہمارا اور سخاوت حسین، جگر ہمارا اور شجاعت حسین، اسلام ہمارا اور اشاعت حسین، نبوت ہماری اور امامت حسین، ولایت ہماری اور ولایت حسین، دعویٰ ہمارا اور شہادت حسین. ہمیں امام حسین علیہ السلام کا شکر گزار ہونا چاہیے. تمام امت مسلمہ کو شکر گزار ہونا چاہیے امام حسین علیہ السلام کا، کیونکہ امام حسین نے ہمیشہ کے لیے تخت سے شریعت کی. جتنے فرقے ہیں، مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنفی ہوں، حنبلی ہوں، جعفری ہوں، جتنے فرقے ہوں ان کا شکر گزار ہونا ضروری ہے، کیونکہ حسین نے تخت سے شریعت چھین لی. یہ جن کے نام لے رہا ہوں یہ بادشاہ تو نہیں،
یہ حسین کا احسان ہے، یہ حسین کا احسان ہے کہ کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی جعفری ہے، کوئی رشیدی نہیں بنتا، کوئی منصوری نہیں بنتا، کوئی مامونی نہیں بنتا، کوئی یزیدی نہیں بنتا۔ یہ حسین کا احسان ہے، حسین کا احسان۔ اس لیے ہم جھکتے ہیں، حسین تجھ پر ہمارا سلام، کیونکہ تو رضا رب کے لیے آگے بڑھا، رضا رب کے لیے آگے بڑھا۔ یہ بات میں روز عاشور کی نہیں کہتا، یہ پہلے کی بات کہ جب عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کہ ابن رسول اللہ خدا کے لیے کوفے نہ جائیے، تو کہا نہیں مجھے جانا ہے۔ کہا اچھا اگر آپ جاتے ہیں تو یہ بچوں کو عورتوں کو نہ لے جائیے۔ تو امام نے ایک عجیب جملہ فرمایا، کہا عبداللہ ابن عباس اللہ کی مرضی یہی ہے۔ اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ان بچوں کو قیدی دیکھے، ان عورتوں کو اسیر دیکھے۔ کس میں طاقت ہے، کس میں دم ہے؟ ہاں بڑی منزل رضا ہے کہ جو منا میں خلیل چھری لیے ہوئے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتا ہے، بڑی منزل رضا ہے۔ لیکن خلیل سے یہ تو پوچھو کہ جب تم مکے میں بیت اللہ کے پاس بیٹے کو چھوڑ کے گئے تھے تو کیا دعا کی تھی خلیل تم نے؟ بارے لہا یہاں میں نے چھوڑا ہے، ان کو آباد رکھنا، ان کو ثمرات دینا۔ کیوں خلیل تمہیں بڑا خیال ہے کہ میں نے چھوڑ دیا ہے تو آباد بھی رہیں، ثمرات بھی ملیں، خوش بھی رہیں۔ اب حسین کیسے دعا کرے، حسین کیسے دعا کرے؟ خلیل کو تو حق ہے کہ دعا کرے، حسین کیسے دعا کرے؟ اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ حسین کیا دعا نہیں کر سکتے؟ قدم قدم پر دعا کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مالک سب کچھ ہے، تو جانتا ہے، سب کچھ ہے، تو جانتا ہے۔ میں یہ کیسے کہوں کہ میں کسی کا باپ نہیں، میں یہ کیسے کہوں میں کسی کا بھائی نہیں، میں یہ کیسے کہوں کہ مجھے جوان بیٹا نہیں، یہ زبان سے کیسے کہوں کہ مجھے اب بات پسند ہے، زبان سے کیسے کہوں سکینہ میری لاڈلی ہے، یہ تو تم خوب جانتا، خود جانتا، مگر میں کہوں گا نہیں، کہوں گا نہیں، اس لیے کہ تیری رضا کے منافی ہو، تیری رضا کے منافی ہو جائے۔ ائمہ کا ایک اصول ہے، امام صادق گھبرائے ہوئے آتے، بیٹا بیمار ہے، لوگوں نے پوچھا ابن رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہ بیٹا بیمار ہے۔ تھوڑی دیر میں اندر گئے پھر آئے، دیکھا چہرہ بحال، کہا ابن رسول اللہ کیا بیٹا افاقہ پا گیا؟ کہا نہیں مر گیا۔ کہا پہلے تو آپ غمگین تھے، کہا ہم نے چاہا کہ وہ نہ مرے، لیکن جب مر گیا تو رضا رب سامنے آ گیا۔ آپ سمجھ گئے امامت کا مزاج، سمجھ گئے نا؟ دل سے ہی بڑی مجھے حیرت ہوتی ہے، بڑی حیرت ہوتی ہے، بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اتنی مقدس شخصیتیں جن کے وسیلے سے اللہ سے مانگا جائے تو دعا پوری ہو جائے، اور وہ کیا بال کھول کر اگر زینب آ جاتی کہ بار الہ میرے بھائی کو بچانا، تو آسمان سے فرشتے اتر آتے، مگر بھائی بھی راضی ہے، بہن بھی راضی ہے، مر
دیا ہے، کوئی دعا نہیں، جو کر دیا بڑی سخت منزل ہوتی ہے، بڑی سخت منزل ہوتی ہے، میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حسین نے تصور کو، جو تصور میں نہیں آ سکتا اس کو حقیقت میں بدل دیا، جو تصور میں نہیں آ، یعنی آپ خود انسان ہیں اور اپنے جذبات کو محسوس کر سکتے ہیں۔ چھری میرے لگ جائے مجھے برداشت، گردن کٹ جائے برداشت، بیٹا مر جائے برداشت، بھائی مر جائے برداشت، ہر انسان کو یہ برداشت ہے۔ لیکن جب وہ انسان آخری وقت ادھر ادھر دیکھے اور دیکھے کہ مردوں میں کوئی نہیں، مردوں میں کوئی نہیں اور صرف عورتیں ہی عورتیں، تو وہ یہ نہیں کہے گا کیا یہ مکہ ہے جو خلیل چھوڑ کر جائے؟ وہاں تو کوئی دشمن اسماعیل اور حاجر کا نہیں تھا، مگر یہاں تو دشمن موجود ہے۔ اب کس سے کہے؟ مسلمانوں سے کہے مسلمانوں میں جا رہا ہوں، ذرا خیال رکھنا۔ کس سے کہے؟ تو اس نے کہا الہی انت ثقتی یا غیاث المستغیثین، اے فریاد رسی کرنے والے، میں جا رہا ہوں اور جانتا ہوں کہ بعد میں کیا ہو، رضان بے قضائک و تسلیم، تیری رضا پر راضی ہوں اور تیرے فیصلے پر میں مطمئن، اور مہی نہیں بلکہ ایک مرتبہ جب جانے لگے تو پیروں سے ذوالجنا کے سکینہ لپٹ گیا۔ ذوالجنا نے آگے چلنے سے انکار کیا تو حسین نے کہا کہ ذوالجنا اب تو بس عصر کا وقت آ گیا ہے، اب تو منزل قریب، سے شام تک چلتا رہا، آخری ذوالجنا نے اشارہ کیا، حسین نے دیکھا کہ سکینہ دموں سے کہہ رہی تھی کہ گھوڑے بابا کو نہ لے جاؤ، واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ چچا بات بھی یہی کہہ کے گئے تھے، واپس نہیں آئیں گے۔ تو حسین اب یہ منزل رضا کی معراج، حسین نے ایک مرتبہ سکینہ کو اٹھایا اور گلے سے لگایا اور کہا اے میری شب تہجد کی دعاؤں کے سوال، میں نے تجھے راتوں کو دعا کر مانگا ہے اللہ۔ بابا کیا بات ہے؟ کہا بیٹی تو مجھے بہت عزیز، کہا بابا آپ سے بھی مجھے بہت محبت کرتی ہے نا مجھ سے؟ کہا بیٹی میں نے تیرے اللہ سے پیدا کہ سکینہ مجھے بڑی محبوب ہے، لیکن جب تو بلائے گا تو میں سکینہ کو تڑپتا ہوا چھوڑوں، سکینہ تو بھی وعدہ کر کہ جب تماشے پڑیں گے تو تو آواز استغاثہ بلند نہیں کرے گی، جب چادریں کھینچی جائیں گی تو تم ہوگی، جب تم نے شہوار پھینکے جائیں گے تو تم مسترد نہیں ہوگی۔ سکینہ نے حسین کے گلے میں بائیں ڈال دی، بابا بابا ختم کیا شام غریبا، خیموں میں آگ لگ رہی ہے، شیطانیاں نکل آئی ہے، سکینہ کی آگ لگی ہوئی ہے، کوئی بچانے والا نہیں، ادھر خیمے میں سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ، تصدیق اور ادھر زینب حسین کی لاش پکڑی بھی کہہ رہی ہے لا الہ، لا الہ، یہ
قربانی قبول ہو جائے، یہ قربانی